الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد۔ دوستو، حالات حاضرہ کا جب ہم حقیقت پسندانہ جائزہ لیتے ہیں تو یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہو جاتی ہے کہ یہ دور اور یہ زمانہ بہت پرخطر اور بڑا پرآشوب ہے۔ ہر طرف وحشت و بربریت، درندگی و خساوت قلبی کا ننگا ناچ ناچا جا رہا ہے۔ مسلمانوں کی جان و مال، عزت آبرو سے خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے۔ ان کو گھر سے بے گھر ہی نہیں کیا جا رہا ہے، بلکہ ان کے گھروں، رہائش گاہوں، دکانوں، تجارتی منڈیوں میں آگ لگا کر خاکستر کیا جا رہا ہے، اور یہ سب موجودہ حکومت کی نگرانی اور اس کی سرپرستی میں ہو رہا ہے۔ اس ملک میں جس کی آزادی کے شجر کو انہوں نے اپنے لہو سے سینچا تھا، جس کی حریت کے خاطر انہوں نے اپنے سر دھر کی بازی لگا دی تھی، جیل کی سلاخوں کے پیچھے رہے، کالا پانی کی سزا کاٹی ہے، اس ملک میں آپ بے یار و مددگار ہیں۔ غرض پورے ہندوستان میں کشمیر سے لے کر کنیا کماری تک مسلمانوں میں پریشانی و بے چینی و بے اطمینانی عام ہے۔ پورے ہندوستان میں کہیں بھی وہ اپنے آپ کو محفوظ و معمون نہیں سمجھتا ہے۔ ہم آن اور ہر وقت اپنے آپ کو غیر محفوظ پاتا ہے۔ نہ مدارس کے ذمہ داران ان سے مطمئن ہیں، اور نہ مساجد کے لوگ، اور نہ کالج یونیورسٹی کے لوگ، بلکہ سبھی اپنے اندر ایک بے اطمینانی کی کیفیت محسوس کرتے ہیں کہ کسی وقت کوئی الزام لگا کر ہمیں مجرمین کے کٹہرے میں کھڑا کر دیا جائے، اور پھر اس کا موقع بھی نہ دیا جائے کہ ہم رفع الزام کر سکے۔ دوستو، ایسے پرخطر حالات میں ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم تمام مسلمان اتحاد و اتفاق کے ساتھ سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لے، احکام خداوندی پر عمل پیرا ہو جائے، سنت نبوی، طریقہ مصطفی کو اپنا مقصد بنا لے، اور اپنی خود کردہ جرائم و گناہوں کی معافی مانگے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کے اندر فرماتے ہیں: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ شاید کہ یہ ہماری کرتوتوں کی سزا ہے جس کو ہم سب کو بھگتنا پڑ رہا ہے، اور ساتھ ساتھ مسلمانوں میں خود اعتمادی پیدا کی جائے کہ حالات سے گھبرانا، خوف زدہ ہونا، خائف و دل شکستہ ہونا مومن کا کام نہیں ہے، سچے غلام رسول، عامل شریعت کا شیوا نہیں ہے، بلکہ بزدلوں کا کام ہے۔ مسلمان تو وہ قوم ہے جس نے ہر دور میں تاریخ کے دھارے کو موڑ کر دنیا میں انقلاب برپا کیا ہے۔ قوموں کی قسمت کا فیصلہ کرنا اور تاریخ کو نیا رخ دینا ان کا کام ہے۔ دوستو، ساتھ ہی ہماری ذمہ داری یہ بھی ہے کہ ہم مسلمانوں کو یہ مشورہ دیں کہ ہمیشہ وہ غیرت و حمیت، خودداری اور جرأت مندی سے کام لے۔ جب ان کے سامنے مشکل گھڑی آ ہی جائے، برے حالات سے وہ دوچار ہو ہی جائے، تو پھر ایسی حالت میں ثابت قدم رہے اور حالات کا جم کر مقابلہ کرے، ذلت کی زندگی پر عزت کی موت کو شہادت کو ترجیح دے، کہ ساتھ ہی اس ملک میں ایسی وحدت بن جائے کہ کوئی انہیں ہلا نہ سکے اور نہ کہ انہیں استعمال کر سکے۔ شاعر نے سچ کہا ہے: اسی دریا سے اٹھتی ہے وہ موجے تند جولا بھی، نہنگوں کے نشیمن جس سے ہوتے ہیں تہو بالا۔